قربانی کے حوالے سے فی زمانہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک سوال بہت زیادہ گردش کر رہا ہے کہ قربانی کرنے کی بجائے غرباء کی مدد کی جائے، بے سہاروں کا سہارا بننے کی کوشش کی جائے۔ اسلامی نقطہ نظر اس کے بارے میں کیا ہے اور روشن خیال طبقہ اس بارے میں کیا رائے زنی کرتا ہے؟ روشن خیال طبقے کا یہ گمان بد ہے کہ قربانی نہ بھی کی جائے بلکہ غرباء میں مال تقسیم کر دیا جائے تو اس سے مسلمانوں کا بھلا ہوگا اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا۔ حالانکہ یاد رکھیے قربانی ہمارے نزدیک واجب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے اور قربانی کیجئے۔ لہٰذا صاحب استطاعت پہ قربانی واجب ہے اور اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قربانی سے غریب کو ماں سوائے گوشت کے کیا ملے گا، تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی کا مقصد کسی بندے کو راضی کرنا نہیں بلکہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے۔ قربانی میں اتنی احتیاط ہے کہ اس کے کرنے کا طریقہ، جو جانور کیا جائے گا اس کے لیے شرائط، اس کی عمر کیا ہوگی، اس کی صحت کے حوالے سے، اس کے اعضاء کے حوالے سے بھی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔ یعنی قربانی میں یہ نہیں ہے کہ جو بھی جانور ہتھے آیا اسے اٹھایا اور اسے ذبح کر دیا، بلکہ قربانی میں جو شریعت کے تقاضے ہیں ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خون بہانے سے یعنی قربانی کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ یعنی عید والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جس چیز کو پسند کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ قربانی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ قربانی میں تو اتنی احتیاط ہے کہ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھ کے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک صحابی نے جانور ذبح کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا جس نے عید پڑھنے سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی بھی قبول نہیں، وہ دوسری کرے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کی وہ قربانی کریں۔ یعنی میرا یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ قربانی سب سے پہلے جان لیں کہ ہے کیا۔ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے، یہ قیاس یا عقل کے تقاضے کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ان لوگوں کے اس زعم باطل کو لیا جائے کہ جو کہتے ہیں کہ غریب کی مدد سوائے گوشت کے کیا ہوگی، تو خدا کے بندو ذرا اس پہ غور کرو کہ قربانی کے جانور پالتا امیر ہے یا غریب ہے بیچنے کے لیے؟ منڈیوں میں لاتے ہیں تو ڈرائیور حضرات کا اس میں کتنا فائدہ ہے، قصاب جو ہیں ان کا فائدہ ہے، اسی طرح سے چمڑے کی مارکیٹ کا فائدہ ہے، اسی طرح سے ٹرانسپورٹ کا بہت زیادہ اس میں چلت ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شہر سے جانور آتے ہیں، خرید کر دوسرا فرد جو ہے وہ دوسرے شہر لے کے جاتا ہے۔ الغرض اگر آپ اس کو تاجرانہ سوچ پہ دیکھیں گے
تو ایک قربانی جو ہے اس کے ساتھ کئی گھروں کا چولہا جلتا ہے، صرف گوشت کی بات نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی بات یاد رہے کہ اسلام جو ہے فقیری کو پروموٹ نہیں کرتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ غریب بندے کی اس طرح سے مدد کرو کہ وہ اچھا تاجر بن سکے اور اپنے پاؤں پہ چل سکے، تو بجائے اس کے کہ کسی کو صرف پیسے دے کر اور جتلا کر اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے۔ میں نے جتلانے کی بات اس لیے کی کہ جو طبقہ قربانی کی جگہ پہ دینے کی بات کرتا ہے وہ سب سے پہلے کیمرے تلاش کرتا ہے کہ جب میں دوں تو پتہ چلے میں نے دیا۔ اور جن لوگوں کو یہ زعم باطل ہے کہ قربانی کی جگہ پہ غرباء کی مدد کی جائے، تو ان کے لیے چھوٹی سی یہ بھی گزارش ہے کہ آپ یوں کیجئے کہ کوئی سادہ موبائل رکھیں اور سمارٹ فون بیچ کر غریب کی مدد کریں، اچھی گاڑی بیچ کر گزارے لائق کوئی خریدیں، اس میں بھی کسی غریب کی مدد کریں، سادہ لباس پہنیں اور کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا برانڈ استعمال کرنے کی بجائے کفایت شعاری کو اپناتے ہوئے اپنے ملک کی معیشت کو بھی مضبوط کریں اور غرباء کی بھی مدد کریں۔ فقط دینی معاملات میں غریب کا خیال کرنا یہ دوغلی پالیسی ہے اور جاہلانہ رویہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔